آپ لوگ آدمی آگے آ جائے گا کوئی مجھے پکڑ لیتا ہوں پکڑنا ہے ان کو دے دو ان کو دے دو مائک پکڑ لو یار تھوڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پورا کراچی مختلف بحرانوں کے ساتھ ساتھ گیس کے بحران سے بھی دوچار ہے اور گیس کا بحران بجلی کے بحران کی طرح ایک ایک گھر تک ہر گھر کے کچن تک پہنچ چکا ہے. اس سلسلے میں کراچی کی جو اس وقت منتخب نمائندہ قیادت ہے اس کا کوئی کردار اس شہر میں سامنے نہیں تھا. جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سوئی گیس کے ذمہ داران کے ساتھ ملاقات کریں گے اور اہل کراچی کا یہ مقدمہ ان کے سامنے پیش کریں گے. ہمارے ساتھ منیم ظفر صاحب, نذیر ایوبی صاحب موجود تھے اور سوئی گیس انتظامیہ کے تمام ذمہ دار اس وقت ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. ہم نے ان کے سامنے دو بنیادی مسئلے رکھے تھے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے, گیس کی عدم فراہمی کی وجہ سے پورا شہر کراچی بلبلا رہا ہے. گرمیوں میں الیکٹرک کی وجہ سے بلبلاتے تھے, سردیاں بہتر گزر جاتی تھیں, اب سردیوں میں بھی بلبلا رہے ہیں. تو پہلا مسئلہ ہے کہ گیس کی سپلائی کا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہی سارے اقدامات جو ہمیں کے الیکٹرک میں نظر آئے, وہی سارے اقدامات کہ سلیب سسٹم کے ذریعے لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنا یا کسی اور وجہ سے لوگوں کو مشکلات سے دوچار کرنا, یہ اس وقت پورا شہر کراچی بلنگ کے حوالے سے بھی ایک پریشانی کی کیفیت سے گزر رہا ہے. ہم نے ان دونوں ایشوز کے اوپر سوئی گیس کی ذمہ داران کے ساتھ بات کی. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بہت اچھی طرح ہمارا موقف سنا اور انہوں نے جو اس کے ٹیکنیکل پہلو تھے ان تمام چیزوں کو ہمارے سامنے واضح کرنے کی بھی کوشش کی ہے. سوئی گیس کمپنی آپ کو معلوم ہے کہ ایک ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے, تو اس حوالے سے انہوں نے جو اپنی پرفارمنس تھی وہ بھی ہمارے سامنے رکھی, جو ان کی محدودات ہیں وہ بھی انہوں نے ہمارے سامنے بیان کیے اور انہوں نے اس بات کی یقین دہانی بھی کرائی کہ ہم اس حوالے سے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے. جو بنیادی ایشو ان کی طرف سے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ڈیمانڈ اور سپلائی کا ایک مسئلہ ہے. ڈیمانڈ زیادہ ہے, ان کے پاس ڈسٹریبیوشن کے لیے گیس کی سپلائی کم ہے. دوسری بات انہوں نے کہی کہ جو بلنگ کے حوالے سے لوگوں کی شکایات ہیں وہ کیونکہ اوگرا اس کا بنیادی فیصلے کرنے کا فورم ہے اور یہ سارے فیصلے وہاں پر ہوئے ہیں. ہم اس کو جس طرح سے ادارے کی اسپرٹ ہوتی ہے یہ اس اسپرٹ کے ساتھ اس کو لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے درد مندی کے ساتھ موقف کو سنا ہے اور یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ یہ اپنے پورے ایفرٹس استعمال کریں گے اس حوالے سے, اور بقیہ جو چیزیں ہیں وہ پھر ہم گورنمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے. اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی بات کریں. سر آپ کا پورا نام ذرا بتائیے. میرا نام سعید احمد لارکے, میں یہاں ایکٹنگ ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں. آج ہمارے بھائی جماعت اسلامی ہمارے پاس آئے, اپنے جو ان کے مسائل تھے ان کو اور کلیئرفیکیشنس بھی دی. اس وقت پرابلم جو ہے ایکچولی وہ ڈیمانڈ اور سپلائی کی گیپ کا ہے اور یہ ہر سردیوں میں ہمارے ساتھ یہ پرابلم رہتا ہے کیونکہ ہم ایک ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے. جو گیس ہمیں گیس پروڈیوسر کمپنیز مہیا کرتی ہیں, ہم
پابند ہیں اس کو اور آگے اپنے کسٹمر تک پہنچانا. اور ونٹر میں کیونکہ ہمارے پاس بلوچستان کا اسپیشلی کوئٹہ کا لوگ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور یہاں پر بھی ابھی آپ دیکھیں گے کہ تقریباً کوئی سنگل ڈگری ٹیمپریچرس میں ہم آ گئے ہیں. تو تھوڑی ڈومیسٹک ڈیمانڈ کی وجہ سے ڈسٹربنس آئی. ہم نے پوری کوشش کی, مینجمنٹ نے کچھ ڈیسیجنس لیے, منسٹری لیول پہ کچھ ڈیسیجنس ہوئے اور ہم نے اس ڈیمانڈ اور گیپ کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے اور آگے بھی ہم کرتے رہیں گے. تو ہم نے ایشورنس کرائی ہے ان کو کہ ہم آپ کے مسائل کو دیکھیں گے. پرٹیکولرلی کچھ علاقے انہوں نے کہے ہیں جہاں پر لو پریشر کا پرابلم ہے, ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ان کو کسی طریقے سے ریزالو کریں اور ڈومیسٹک سیکٹر کو گیس پہنچانا اس کا وداؤٹ اینی کرٹیلمنٹ اور ڈسٹربنس. سر لائٹر موڈ میں ایک سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہم لوگ جس علاقے میں رہتے ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں, وہاں پہ سردیوں میں گیس جاتی نہیں تھی, مگر اب وہاں رات 11 بجے چلی جاتی ہے, صبح آتی ہے. ہم لوگ جب نے پوچھا گیس سے کہ اچھے گھرانوں کی گیس باہر نہیں رہا کرتی رات کو, کہاں جاتی ہو, اس نے کہا اس کا جواب سیدھی گیس کی انتظامیہ دے گی. جناب دیکھیں اس وقت پرابلم یہ ہے کہ پچھلے سال کو اگر اس سال سے میں کروں کمپیئر تو تقریباً 150 بلین کی گیس سپلائی صرف انڈیجینس کی کمیونٹی کی, اور ہر سال جو ہے وہ 15 سے 20% میری جو ہے وہ ڈومیسٹک سیکٹر میں صرف ڈیمانڈ ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ اس شہر نے جتنا تیزی سے گرو کیا ہے اور ورٹیکل گروتھ ہے, تو ہمیں کافی علاقوں میں پرابلمس آ رہے ہیں اور ہم ان کو قابو میں لانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, اپنے سسٹم کو ری انفورس بھی کر رہے ہیں, سپلائز کو بھی بہتر کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. جو پریارٹی آرڈر اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمیں دیا ہے, جس سیکٹر کی کرٹیلمنٹس کرنی ہے پہلے دوسرے اور تیسرے مرحلے میں, ہم وہ بھی کر رہے ہیں اور ہم یقین دلاتے ہیں کہ نہیں آئے گا. لیکن ایک چیز ہے کہ یہاں پر تقریباً ہمارے 20 لاکھ کسٹمرس ہیں ان کا کراچی, صرف کراچی سٹی کی میں اگر بات کروں, اگر 20 لاکھ کسٹمرس میں کچھ شکایات آتی ہیں تو ہماری ٹیمیں راؤنڈ دا کلاک, ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ راؤنڈ دا کلاک, اور ہم نے جتنا اپنا کمپلینٹ سینٹرز کو امپروو کیا ہے, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاسٹ میں کبھی ہم نے سوچا تھا, کیونکہ اس وقت ہمارے پاس ہر سہولت موجود ہے. آپ کے پاس سافٹ اپلیکیشنس موجود ہیں, آپ 1199 پہ ڈائریکٹ کمپلینٹ کر سکتے ہیں, آپ اپنے سوشل میڈیا کے تھرو کر سکتے ہیں, میگا سینٹرز ہم نے اسٹیبلش کر لیے ہیں. تو ہم نے ایوری ایفرٹ یہاں پر کیا ہے کہ ہم کسٹمرز کی کمپلینٹس کو کریں, اور ہماری گزارش ہوگی کہ آپ ہمارے کمپلینٹ سینٹر سے آپ ان پورے موڈس کو اپلائی کریں اور ہمیں انفارم کریں کمپلینٹس کا, ہم ریسپانڈ کریں. سر یہ تو ایک بات ہو گئی کہ گیس کی فراہمی نہیں ہو رہی ہے پرابلم ہے, لیکن یونٹ پہ اضافہ ہو گیا, اضافی بل دیے جا رہے ہیں, کیونکہ مظاہرے میں بھی یہ شکایت ہمیں کر رہے تھے, خطاب بھی کر رہے تھے مولانا صاحب, تو یہ کہا کہ اضافی بل بھی آ رہے ہیں گیس کے, اور یونٹ میں بھی بغیر نوٹس کے بغیر اطلاع دیے آپ صارف کو, جیسے کہ آپ نے کہا کہ 20 لاکھ آپ کے کسٹمرز ہیں, تو ان کے اوپر آپ نے یہ بوجھ بڑھا دیا ہے, تو یہ کیوں کیا آپ نے, کیا وجہ ہے؟ دیکھیے سر, اس وقت آپ اگر اس کے 2 پہلو ہیں. پرائز کا میکینزم جو ہے وہ ایک اپنا سلیبنگ سسٹم ہے. ونٹر میں کافی جو ہے وہ کنزمپشنس گھروں کی بڑھ جاتی ہے, اس کا افیکٹ پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ اکارڈنگ ٹو دا سلیب بل کیے جاتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس میں ہماری کوئی مال پریکٹس یا کوئی ایسی کوتاہی شامل ہے, کیونکہ آج کل تو ہم نے اتنا اس کو پروف کے ساتھ ریڈنگز کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بلز پہ آپ کے میٹر کی تصویر بھی ڈالتے ہیں جو آپ کو ریڈنگز شو کرتی ہے کہ اس میں آپ کی کنزمپشنس کیا رہی ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کیونکہ اس یہ ونٹر جو ہے وہ کافی ہارڈ ونٹر ہے ہمارے لیے, کیونکہ 20 سالہ ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹوٹ رہا ہے کراچی میں اتنی سردی. تو ڈیفینیٹلی کنزمپشنس کی ہائی ہونے کی وجہ سے سلیبنگ کے اثر سے تھوڑی بل ہائی رائز ہوئے ہوں گے, لیکن میرے خیال میں اس میں کوئی کسی. اچھا سر, یہ بتائیں کہ خبریں تھیں کہ ایس ایس ڈی سی کی گیس SNGPL کو دی گئی ہے, کتنی بہتر بات ہے؟ دیکھیں سر, اس وقت تو میں یہ کہوں گا کہ
बात नहीं है। हमारे पास नेचुरल जो हमें लोकेशंस है उसकी वो हमारे साथ है। आज भी हम उनसे गैस ले रहे हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूशन है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम यहाँ से गैस को ऐसे लोकल को बेच रहे हैं। और हम जो अपनी जो शॉर्टफॉल्स है हमारी उनको LNG से पूरा करना। सर कितना शॉर्टफॉल है? सर इस वक्त हमारे पास जो है वो तकरीबन 200 के करीब बस ठीक है, हम इनके शुक्रगुजार हैं, लेकिन हम इनकी अदम मौजूदगी के साथ जो हमारी बात होनी थी हो गई। इनका शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने बतौर सुई गैस की इंतजामिया के इन्होंने अच्छे रवैये का इजहार किया है और यकीन दहानियाँ कराई हैं। लेकिन दो इश्यूज़ के हवाले से हम इस शहर कराची को बाखबर करना चाहते हैं, मुब्तला करना चाहते हैं। पहली चीज़ ये है कि शहर कराची मुसलसल बढ़ता रहा, लेकिन कराची में इस पिछले 20, 25, 30 साल के अरसे में गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए, जबकि आबादी ज्योमेट्रिकली बढ़ती हुई नज़र आ रही थी तो आंखों से कोई इक़दाम नहीं किया गया। जबकि इस इदारे के ज़रिए ये इदारा बेहतर परफॉर्म करने वाले इदारों में से एक है, ये काम किया जा सकता था। कोई इसके लिए एक्सक्यूज़ नहीं कर सकता कि जी इदारे की नाअहली की वजह से ये काम नहीं हो सका। ये काम हुकूमत की नाअहली की वजह से हुआ है, गवर्नमेंट की अदम तवज्जुही की वजह से हुआ है, और कराची के नुमाइंदों की बेहिसी और उनकी शहर कराची के साथ दूसरे लफ्ज़ों में की जाने वाली ज़्यादती के सबब ऐसा हुआ है, जिसकी वजह से आज कराची के करोड़ों मर्द और ख़वातीन एक अज़ियत से गुजर रहे हैं। दूसरी बात और इसकी जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर आयद होती है, सूबाई हुकूमत पे भी और मरकज़ी हुकूमत पे भी। दूसरी बात यह है कि हमें, और हम ये बरबनाए इल्म ये बात कह रहे हैं, ज़ाती तजुर्बे की बुनियाद पे ये बात कह रहे हैं कि जो माफिया के इलेक्ट्रिक के अंदर आवाम की जेबों पर डाका डालने के लिए मुकर्रर की गई थी, उसी माफिया को सुई गैस के बिलिंग सेक्शन के अंदर लाके बिठाया गया है। और उसके बाद दूसरे कदम के तौर पे जो स्लैब सिस्टम सुई गैस में नहीं था कि इलेक्ट्रिक में उसको नाफिज करके डाका डाला जाता था लोगों की जेबों के ऊपर, वही सिस्टम सुई गैस के अंदर भी अडॉप्ट किया गया है। और उसी की बुनियाद पे मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात से दो चार करके फिर उनको मजबूर करके पैसे उनकी जेबों से निकलवाए जाते हैं। ये काम भी हुकूमत की तरफ से हो रहा है और हुकूमत इस काम में बराह रास्त शरीक है, इसलिए कि सुई गैस की इंतजामिया ये कहती है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हैं, हम इसके जिम्मेदार नहीं है। इसका फैसला एवागरा ने किया है और उसकी पॉलिसियों को सुई गैस SLG के जरिए नाफिज किया गया है। तीसरी बात यह है कि सिंध गवर्नमेंट ये कहती है कि सिंध में गैस की प्रोडक्शन ज़्यादा है, लोगों की ज़रूरत से ज़्यादा गैस प्रोड्यूस हो रही है, नए नए जो फील्ड्स हैं वो एक्सप्लोर हो रही हैं। उसके बावजूद सिंध में गैस की शॉर्टेज है और ये सिंध हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत उनके माली मामलात में इनके इशूज़ और इनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो एक होती हैं और ये खामोश हो जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि इस वक्त बिजली के फेलियर के बाद गैस के इस फेलियर से कराची के जो भी मुंतखब नुमाइंदे थे, चाहे वो MLA की शक्ल में हो, MPS की शक्ल में हो और वज़रा की शक्ल में हो, ये कराची के साथ सौदागरी कर रहे हैं। ये कराची के मसाइल से लाताल्लुक़ हैं, इनका कराची के आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और कराची इस वक्त एक बेनुमाइंदा शहर की हैसियत से सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली में मौजूद है। अभी सर ये बताइए कि आप अभी जो इन्होंने यकीन दहानी करवाई उसका मुतमईन है? अगर अमल नहीं हुआ तो आगे क्या करेंगे? एहतजाज होगा, धरना होगा? देखिए, इन्होंने अभी ये कहा है कि जहाँ जहाँ हमारे पास शिकायत आएंगी हम उन तमाम शिकायत को प्रॉपर्ली एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। हमने इनकी इस बात के ऊपर भरोसा किया है। हमारे पास शिकायत आना शुरू भी हो गई है, अभी एक दरख्वास्त यहाँ पे आ गई थी। तो हम इस हवाले से यहाँ पे नजीब अयूबी साहब मौजूद हैं। जिस तरह से के इलेक्ट्रिक की डेस्क इदारा नूर हक में काम कर रही थी, आज हम उस डेस्क को कायम कर रहे हैं। सुई गैस के हवाले से भी वो डेस्क वहाँ प्रॉपर्ली काम करेगी। शहर के जितने भी मसाइल हैं, अगर आपके MNAs, MPAs इस मसले को हल करने में नालायक और नाअहल हैं तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। जिस तरह से के इलेक्ट्रिक पे हमने काम किया है, गैस के इशू के ऊपर भी हम प्रॉपर्ली मसाइल के लिए करेंगे कि आप इतवार को तो आपने कहा था कि आप बयान करेंगे कि हाफिज महबूब रहमान साहब को लाएमल का ऐलान करेंगे, तो क्या धरना देंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, अभी तो हमने इनकी यकीन दहानियों के ऊपर एतमाद किया है, लेकिन अगर नहीं होता है तो हम इस शहर कराची के दीगर इशूज़ के साथ इसके ऊपर भी धरना तहरीक चलाने का इरादा रखते हैं। इंशाअल्लाह ताला उस धरना तहरीक के एजेंडे में गैस की अदम फराहमी भी शामिल है। शुक्रिया।